بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی قابل قدر سامعین و حاضرین و سامعات و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس علمی اور روحانی گفتگو کے اندر ہم حضور نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے چند معمولات زندگی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں انوار و تجلیات سے عبارت تھی، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانی، اخلاقی، دینی، ملی، فکری اور روحانی اعتبار سے اللہ پاک کی بارگاہ میں پورے عالم انسانیت میں سے، پورے عالم کائنات میں سے سب سے قد آور شخصیت تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نبوت کا تاج سر پر رکھنے کی وجہ سے عزت تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جہاں جمیع رسولان عظام کا سردار بنایا، اس وجہ سے آپ کو عزت تامہ کا درجہ حاصل تھا، وہیں پہ عام انسانوں کی عمومی زندگی کے حالات کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم و تکریم کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ انسانی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی مضبوط تر تھی۔ آپ نے عدل و انصاف کا بول بالا قائم فرمایا، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجہ سادگی اختیار فرمائی، آپ نے قناعت پسندی کو پسند فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متوازن شخصیت تھیں، اپنوں کے لیے بھی وہی فیصلہ فرماتے تھے، بیگانوں کے لیے بھی آپ کا وہی فیصلہ قائم و دائم رہتا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت اور بڑوں کے ساتھ بھی نہایت تعظیم و تکریم کے درجے کے ساتھ پیش آنے والی شخصیت مبارکہ تھی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا سب سے مضبوط سلسلہ رکھا ہوا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر شریف نہایت رحم دلی والا تھا۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں پر بھی آپ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم قبیلے والوں کی جو ان میں سب سے زیادہ محترم یا معظم شخصیت سمجھی جاتی، اپنی شرافت اور تقوی اور دیانتداری کی وجہ سے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم قبیلے کے میں سے اس فرد کو اس قوم قبیلے کے سرکردہ افراد کی حیثیت سے عزت دیا کرتے تھے، اور آپ اسی شرافت والے بندے کو، دیانتدارانہ سرگرمیاں رکھنے والے بندے کو ہی اس قوم قبیلے کا امیر مقرر فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز و شب کے معمولات کے آپ 3 حصے فرمایا کرتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا کرتے، دوسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی خدمت کے لیے وقف کرتے، اور تیسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی کے لیے وقف فرمایا کرتے۔ پھر اپنی ذاتی زندگی کے آپ 2 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ اپنے آرام کے لیے پسند فرماتے اور دوسرا حصہ پھر لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ اس میں لوگوں کی ضروریات پوری کرتے، لوگوں کی خبر گیری کرتے، آپ ہمدردی کا مظاہرہ فرمایا کرتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی قبیلے کا فرد یا امیر آ جاتا، اگر قوم کا وہ بڑا ہوتا، آپ اس کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے، آپ اس کا استقبال فرمانا پسند کیا کرتے تھے۔ اور کوئی چھوٹا بھی آ جاتا مگر حد درجہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہوتا، جیسے سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی مبارکہ تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی استقبال فرمایا کرتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم و تکریم کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے سب سے عظیم درجے پر تھے۔ اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اجالوں میں اپنی زندگی کو، روز و شب کے معمولات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے درجے کے اندر بھی پیروی کریں گے، اور آپ کے جو اخلاقی اوصاف ہیں، عادات جمیلہ ہیں، ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے،
یہ اگر ہم اپنا جائیں ہم سب سے زیادہ معظم اور مکرم اور محترم ترین اقوام میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں رب کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ان چند گوشوں کے اندر، نمونوں کے اندر بھی پیروی کی سچی توفیقات سے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔